بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا کا سب سے بڑا، سب سے جانا مانا، پہچانا جانے والا سرچ انجن گوگل کیا کرتا ہے کہ پاکستان کے حوالے سے جس طرح ڈوڈل کا آپ دیکھتے ہیں کہ پیج پر آتا ہے سامنے فرنٹ پر ہی، تو اس میں نظر آتا ہے جناب بیلٹ باکس، الیکشن ایئر پاکستان کے لیے کہ اس سال پاکستان میں الیکشنز ہونے ہیں، لیکن پھر وہ ہٹا دیا جاتا ہے۔ یہ پاکستان کے حوالے سے آپ دیکھیے کہ دنیا کا امیج بتا رہا ہے یہ سارا معاملہ، یہ جو ہو رہا ہے پاکستان میں، جہاں پر دنیا آپ کے حوالے سے کہے گی کہ جناب آئین میں تو لکھا ہے کہ اس سال الیکشنز ہیں، لیکن پھر خود ہی سوچیں گے کہ کون سا آئین اس ملک میں، کون سا قانون آئین، کون سے انسانی حقوق، یہاں کیا ہے؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہم ایسے ہی امبیرس نہ ہو جائیں کہ الیکشنز تو یہاں پتہ نہیں ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ ہم دنیا میں تو یہ سٹینڈرڈ ہوتا ہے کہ پتہ ہے کہ آج جناب فلاں چیز کا عالمی دن ہے، یہ جناب انسانی حقوق ہیں، یہ قانون ہے، یہ آئین ہے، یہاں پر یہ الیکشن ہوں گے۔ لیکن پاکستان کے بارے میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ پاکستان میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہوتی ہے، تو لہٰذا ان کو بھی احساس ہوا کہ بھائی یہ ذرا دنیا سے مختلف ایک خطہ ہے، یہاں کے بارے میں یہ نہ کرو، تو انہوں نے ہٹا دیا۔ یہ ہمارے ملک کا، ہماری ریاست، حکومت، سیاست، معیشت سب کا نوحہ ہے، المیہ ہے کہ دنیا ہمارا مذاق بنائے گی کہ جناب اس کے بارے میں تو کچھ پتہ ہی نہیں، یہاں پر کون آئے گا، کون سوچ سکتا ہے، کون انویسٹمنٹ کر سکتا ہے، جہاں بتا ہی نہیں سکتے کہ کب کیا ہوگا۔ آئین میں لکھا ہے، لیکن چھوڑ دیجئے آئین کو کہ آئین میں جو لکھا ہے اس پر کسی نے کوئی دھیان نہیں دینا، کچھ نہیں سوچنا۔ اور اب یہی مثال دنیا میں جا رہی ہے۔ اس وقت میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اس وقت اگر آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا، ٹویٹر پر دیکھ لیجئے، سب سے زیادہ بات ہو رہی ہے کراچی میئر کے الیکشن کی۔ پاکستان کا سب سے بڑا شہر، عروس البلاد اور روشنیوں کا شہر، اور جناب پاکستان کے حوالے سے منی پاکستان، غریب پرور شہر، جس کے بارے میں اب دنیا کیا لکھتی ہے، کیا کہتی ہے۔ ماضی آپ چھوڑ دیں، پرانی ہمیں تصاویر نظر آتی ہیں، پرانی کہانیاں نظر آتی ہیں کچھ دہائیاں پہلے کی، کہ یہ دنیا کے اعلیٰ ترین شہروں میں سے ایک مانا جاتا تھا، بڑا زبردست شہر جناب۔ آج اب پیپلز پارٹی کی 15 سال مسلسل حکومت، اس کے علاوہ یہ تو مسلسل 15 سال ہے، اس کے علاوہ بھی انہوں نے بڑی حکومت کی کئی سال، تو اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ دنیا کا بدترین شہر رہنے کے لیے، بڑے شہروں میں کراچی دنیا کا بدترین شہر کراچی۔ آپ سوچیے ذرا، یہ حال ہے، اس کا میئر آخرکار بنتا ہے، لیکن کس طرح بنتا ہے؟ مرتضیٰ وہاب صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے امیدوار تھے، اور شاید ہی کہیں اور یہ مثال آپ کو مل جائے کہ وہ منتخب نہیں ہوئے، یعنی انہوں نے لوگوں سے ووٹ نہیں لیے، لیکن سندھ حکومت نے، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے ترمیم کی، اور یہ کہ جناب ایک ان الیکٹڈ آدمی وہ بھی میئر کا الیکشن لڑ سکتا ہے، اور جو چیئرمین مختلف یعنی جیتے یا منتخب ہوئے، انہوں نے آ کر ووٹ کرنا تھا، وہاں ووٹنگ ہوتی ہے۔ اب ان کے پاس ووٹ کم تھے پیپلز پارٹی کے، اور جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کے اگر ووٹ ملائیں تو وہ 190 سے زیادہ بنتے تھے، لیکن ہوا کیا کہ 160 ووٹ ملے، 160 161 ووٹ ملے، دو طرح سے رپورٹ ہو رہا ہے، بہرحال 160 یا 61۔ حافظ نعیم الرحمان کو جماعت اسلامی کے امیدوار تھے، جن کی حمایت کا تحریک انصاف نے کہا تھا، اور 173 ووٹ ملے جناب مرتضیٰ وہاب صاحب کو، اور وہ جناب میئر کراچی منتخب ہو گئے۔ اب یہ کمال کہانی ہے، دنیا میں آپ کو ایسی مثالیں نہیں ملیں گی۔ یہ ایسے ہی ہے، ایک صاحب ہیں عزیر یونس صاحب، وہ بین الاقوامی سطح کے ماہر ہیں، انہوں نے اس پر ٹویٹ یہ کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو فوری طور پر یہ کرنا چاہیے کہ اب قومی اسمبلی کے حوالے سے ایک ترمیم لے آئیں کہ جناب ایک شخص جو ایم این اے بھی نہ بنا ہو، یعنی باہر سے کوئی بھی ایکس وائی زی ہے، وہ اسمبلی میں وزیر اعظم بن سکتا ہے، یعنی وہ باہر سے آئے گا، اسمبلی اس کو ووٹ کرے گی، یعنی اس کا اسمبلی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ممبر اسمبلی نہیں ہے، وہ کوئی بھی ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ نہ ایم این اے ہے نہ اسمبلی کا ممبر ہے، اور وہ جناب ایم این اے جتنے ہیں وہ اس کو ووٹ ڈالیں گے اور وہ وزیر اعظم بن جائے گا۔ کر دیں، یہی ہوا ہے کہ وہ کوئی یونین کونسل یا اس لیول کا بلدیاتی الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیا مرتضیٰ وہاب صاحب نے، لیکن ہوا کیا کہ جتنے وہاں پر بلدیاتی نمائندے آئے، انہوں نے ووٹ اسی شخص کو کیا جو باہر سے آیا ہوا ہے۔ اب اس پر بڑی تنقید ہو رہی ہے، بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، صحافی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو شاید یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جو الیکشنز ہونے ہیں قومی اسمبلی کے، یہ اس کا ری پلے ہے کہ ہونا کیا ہے، یعنی کوئی بھی جماعت جیت جائے فرق نہیں پڑتا، بعد میں کسی کو بھی وزیر اعظم بنوایا جا سکتا ہے، کسی بھی پارٹی کو جتایا جا سکتا ہے جس کے کم بھی ووٹ ہوں۔ اچھا، اب حافظ نعیم الرحمان صاحب اس پر کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس ہر آپشن ہے، یہ جیت کے بھی ہار گئے ہیں،
ان کو کوئی شکست ہوگی، اور یہ تو بھی آغاز ہے، یہ کوئی جیت نہیں ہے، یہ تو بھی آغاز ہے. اور ایوان، عدالت، سڑک، تینوں آپشنز ہمارے پاس موجود ہیں. یعنی ایوان کے اندر بھی ان کو ہم دیکھیں گے، عدالت میں بھی جائیں گے جہاں وہ گئے بھی ہوئے ہیں. اور اس کے حوالے سے جناب یہ بھی فیصلہ آیا ہائی کورٹ کا کہ یہ جو الیکشن ہے اپنی جگہ، لیکن جو انہوں نے کہا ہے کہ ایک غیر منتخب نمائندہ نہ بنے، جو قانون میں ترمیم کی گئی ہے، یہ غلط ہے. تو اس پر ہائی کورٹ نے کہا جی ابھی ہم الیکشنز تو نہیں روکتے، لیکن جب ہو جائے گا تو جو فیصلہ آئے گا کہ اگر ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ نہیں، ایک غیر منتخب شخص جو ہے وہ میئر نہیں بن سکتا، تو پھر دوبارہ میئر اور ڈپٹی میئر کا الیکشن ہوگا، لیکن ابھی آپ نہیں روک رہے. تو یہ چیز کہی گئی ہے. بہرحال عدالتوں کا تو اب یہ حال ہے کہ جناب کیا کہیں. اب یہ کہا جاتا ہے، کوئی شخص جا کہتا ہے جی مجھے اغوا کر لیا گیا تھا، تو کہا جاتا ہے صبر کرو. اور یہ ہے. تو اب اس پر تو جو لوگ عدالتوں کے معاملات کو دیکھتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب کسی کے ساتھ بھی کوئی ظلم، زیادتی ہو، جرم ہو جائے اس کے خلاف، تو بس وہ پھر صبر کرے. عدالتوں میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عدالتوں کی طرف سے واضح پیغام ہے کہ صبر کریں، چھوڑ دیں. حالات ایسے نہیں ہیں، ابھی نہ ہم انصاف کر سکتے ہیں نہ کچھ اور کر سکتے ہیں، ابھی آپ چپ کر بیٹھ جائیں. یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں. تو خیر عدالتوں کا تو کیا، اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ گوگل پر جو ہو رہا ہے کہ وہ بھی بعد میں ہٹاتا ہے کہ بھائی اس قوم کا، اس ملک کا، اس ریاست کا کچھ پتہ نہیں، چھوڑ دو. تو یہ ہمارا پوری دنیا میں جا رہا ہے. اور اب یہ جس طرح سے الیکشن ہوئے ہیں اس کو رپورٹ کیا جا رہا ہے. ہو سکتا ہے اگلے کچھ دنوں کے اندر آپ یہ دیکھ لیں کہ دنیا کی بڑی بڑی ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز، کیونکہ وہ قانون آئین پر عمل کرتی ہیں کہ بھائی آپ نے یہ آئین بتایا ہوا ہے، اس کے تحت آپ نمائندے ہیں کہ جناب فری اینڈ فیئر الیکشنز اس میں بنیادی انسانی حقوق میں شامل ہے یا آئین کی بنیادی چیزوں میں شامل ہے، وہ آپ نہیں کرا سکے، تو اس پر وہ بات ہوگی. لوگ اس پر ٹیگ کر رہے ہیں. سب سے زیادہ اس وقت یہ چیز ڈسکس ہو رہی ہے. 33 لوگ نعیم الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ غائب کر دیے گئے، لاپتہ کر دیے گئے. اور سنو پر یہ خبر چل چکی ہے، ٹی وی پر بہت سینئر صحافی رپورٹ کر چکے ہیں، ہمارے بہت ہی محترم چانڈی صاحب کہ جی وہ وہاں پر ایک گھر میں، ایک دو گھروں میں رکھے ہوئے تھے کس طرح سے، اور خاص یونٹ تھا جو ان کی حفاظت پر مامور تھا. یہی بات حافظ نعیم الرحمان صاحب بھی کر رہے ہیں. تو یہ جب حالات ہوں گے کہ الیکشنز کے ساتھ آپ دیکھیں پولیس کی نفری بلانی پڑی، وہاں پر احتجاج شروع ہو گیا، وہاں پر جماعت اسلامی تحریک انصاف کے کارکنان، پیپلز پارٹی کے کارکنان وہاں پر آ گئے، اور پھر جناب پتھراؤ شروع ہو گیا. پولیس بلائی گئی، واٹر کینن بلا لی گئی، آنسو گیس کے شیلز یعنی تیار کر لیے گئے. یہ چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں، سب جگہ لکھی ہوئی ہیں، ہر چینل اس کو کور کیا ہے. رینجرز آئی، وہاں پر گرفتاریاں ہوئیں، لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کیا گیا. تو جہاں پر آپ کو ایک میئر کے الیکشنز کے لیے بھی یعنی اب یہ انڈائریکٹ الیکشن ہے کہ جو لوگ منتخب ہو گئے ہیں، پہلے تو پورے شہر میں نہیں، یعنی وہ لوگ جو منتخب نمائندے ہیں چند 100 کی تعداد میں ہیں، کوئی لگ بھگ آپ سمجھیے 350-400 لوگ ہیں. تو اب ان کو بھی نہیں کنٹرول کر سکتے آپ، کیونکہ حالات ایسے ملک میں بنا دیے گئے ہیں کہ رینجرز آئے گی تو ہوگا، پولیس کو بلایا جائے گا، وہاں پر جناب واٹر کینن، شیل، ہر چیز ہوگی، تو تب الیکشن ہوں گے، وہاں بھی پکڑ دکڑ ہوگی. تو اب مجھے بتائیں کہ یہ الیکشن جیت کر بھی کیا امیج گیا؟ الیکشن آپ نے کروا لیے، کیا ملک میں استحکام آئے گا؟ کیا اس سے حالات اچھے ہو جائیں گے؟ لوگ مثالیں دینے لگ گئے ہیں 1970 کی، 71 کی، کہ جی تب بھی یہ تھا، شیخ مجیب زیادہ سیٹیں لے گیا تھا، ذوالفقار بھٹو کے پاس کم تھیں، مینڈیٹ نہیں تسلیم کیا گیا. یہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کی باتیں کر رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی نے تب بھی یہ کیا تھا، اب بھی یہ کیا تھا. تو یہ بہت زیادہ تنقید بڑی شدید ہو رہی ہے. بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب بات یہ ہے کہ جو بھی ہو، تحریک انصاف کے لوگ ٹوٹے، نہیں آئے، یا جو بھی تھا، تو اب یہ قصور تو جناب ان کا خود ہے. یہ جماعت اسلامی لوگوں کو نہیں لا سکی، کچھ نہیں کر سکے ان کے لوگ، یا جماعت اسلامی کے ساتھ تحریک انصاف کے لوگ پھر بھاگ گئے، مینج نہیں ہو سکے، یا ان کو جس طرح بھی پیپلز پارٹی کی سیاست زرداری صاحب کی انہوں نے جو بھی کیا کر گئے. چاہے وہ سندھ ہاؤس کا آپ کہتے رہے، آپ جو مرضی بولیں، اب تو چڑیاں چگ گئیں کھیت، آپ کو ہو گئی یہ شکست جیسے بھی ہوئی. اب مرزا وہاب میئر بن گئے ہیں، بس اب وہ بن گئے ہیں، اب تو آپ کو ماننا پڑے گا. اور آپ اپنے لوگ نہیں سنبھال کے رکھ سکے، آپ کے پرندوں نے پرواز کی ہے، بالکل اس طرح جس طرح ابھی تحریک انصاف کو چھوڑ کر استحکام پاکستان میں جو لوگ جا رہے ہیں، تو یہ تو جناب تحریک انصاف کا قصور ہے، وہ اپنے لوگوں کو نہیں رکھ سکے. تو یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں. تو دونوں طرف کی میں نے آپ کو کہانی بتائی ہے. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار آپ ضرور کیجیے گا کہ کیا اسی طرح سے سیکورٹی فورسز ہر دفعہ آئیں گی، ہر دفعہ الیکشن اس طرح سے ہوں گے، اور یہی اب پاکستان میں طرز رہے گی؟ کیونکہ اگر تو اسی طرح الیکشن ہونے ہیں تو آپ الیکشن کروا کے بھی لوگوں کے اندر اعتماد پیدا نہیں کر سکیں گے کہ جی ہاں جی یہ بڑے اچھے فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوئے تھے. تو پھر لوگوں کا اعتماد ہی ختم ہو جائے گا، یہاں کو کیا فائدہ ہی نہیں ہے، یہ سب ایسے ہی ہے. لیکن پھر بھی ظاہر ہے کہ آپ ووٹ کریں گے، آپ نکلیں گے کریں گے، تو تبھی یہ
ان کو کرنا پڑے گا کچھ نہ کچھ، ورنہ اگر لوگ مایوس ہو کے بیٹھ جائیں گے تو پھر تو ان کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ میئر صاحب کیا کر سکتے ہیں۔ 15 سال ہو گئے پیپلز پارٹی گورنمنٹ کو، اب آ کر کہہ رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بڑی بھاری ذمہ داری آ گئی ہے اس وقت نئے میئر پر، مرتضیٰ وہاب پر، اور وہ تو پہلے ہی شکایت کر چکے ہیں جی میں بھی ٹینکر سے ہی پانی خریدتا ہوں، میرے گھر بھی پانی نہیں آتا۔ اگر بلاول بھٹو کے گھر پانی نہیں آ رہا تو چیئرمین پیپلز پارٹی گھر پانی نہیں آ رہا، تو اب سوچیے کہ عام آدمی کو سنا رہے ہیں نا بھائی تم تو بھول ہی جاؤ، تو اب کیا وہ گھر گھر پانی دے سکیں گے؟ اب کیا سڑکیں جو ہیں کراچی کی وہ ٹھیک ہو جائیں گی، وہاں پانی نہیں کھڑا ہوا کرے گا؟ جو آپ وہاں پر برا حال دیکھتے ہیں کھڈوں کا وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ وہاں پر صحت کا نظام، تعلیم کا نظام، بنیادی جو ڈھانچہ ہے ٹرانسپورٹ کا، دیگر معاملات جو ہیں، کوڑا کرکٹ کے، یعنی سب سے گندگی میں سب سے اوپر کراچی سمجھا جاتا ہے پوری دنیا میں بڑے شہروں میں، یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ جس کا آغاز ہی غلط ہوگا تو آگے پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو لوگ تو یہ بات کر رہے ہیں، تو میں نے آپ کے سامنے پہنچا دیا ہے، آپ جا کر سوشل میڈیا دیکھ لیجئے، یہ ایک ایک بات جو میں نے کی ہے یہ سب لوگ کر رہے ہیں، اس بات کو اٹھا رہے ہیں۔ تو لہٰذا مجھے لگتا ہے کہ مرتضیٰ وہاب صاحب نے کام کیا کرنا تھا تو لوگوں کی نظر میں تو ان کا ہی کام ہو گیا۔ تو بہرحال اب دیکھتے ہیں، اگر تو پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑا پرفارم کر دیا، ان کے میئر صاحب نے بڑا کوئی کمال کر دیا تو پھر تو اور بات ہے، ادروائز اس وقت جتنے بھی دانشور ہیں، صحافی ہیں، ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے لوگ یا دیگر، وہ سب تو اس الیکشن سے بالکل بھی مطمئن نہیں ہیں۔ الیکشن کمیشن کو درخواست بھی چلے گئی ہے جماعت اسلامی کی طرف سے کہ جناب یہ کس طرح کے الیکشن تھے، جب تک وہ لوگ جو چھپائے گئے، آنے دیا گیا، بازیاب کروائیں اور الیکشن فری اینڈ فیئر نہ ہو، ایسے الیکشنز کو نہ مانا جائے۔ تو الیکشن کمیشن بھی وہی حال ہے جو ہمارے باقی اداروں کا ہے، مگر لوگ تو سب دیکھ رہے ہیں۔ اللہ حافظ۔